अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, गैर मामूली हालात में अक़वाम गैर मामूली फ़ैसले भी करती हैं, गैर मामूली कानून साजी भी होती है। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, हमने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कैसे पास हुई, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा इंटेंसिव रोबस्ट किस्म की डिस्कशन हमने देखी, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो अदालती बैकलॉग है उसकी वजह से केसेस की स्पीडी डिस्पेंसेशन जो है और वो जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। और हम पाकिस्तान जो दहशत गर्दी के मामलात और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो इस सिचुएशन में बेहतरी लाने के लिए भी एक स्टेप फॉरवर्ड था। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टर क्लाइमेट जो है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है पाकिस्तान का, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमने जो है वो एक स्पीडी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो करनी थी। फिर हमने देखा कि जो 1997 का ATC एक्ट है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके अंदर भी कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की गई। चूँकि हमने ये देखा है कि दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात जो है उनकी उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, अदालतों से जो है दहशतगर्द छूट जाते हैं। तो अभी ये भी एक गैर मामूली किस्म की जो है लेजिस्लेशन हो रही है एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर हमने देखा कि जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी इस वक्त अरूज पर है। कभी जो है वो सड़कों के ऊपर फैसले करने की धमकियां दी जाती हैं, कभी पस पर्दा डील की बातें होती हैं, कभी डील की बातें होती हैं। तो असल में हो क्या रहा है, इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब। आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट भी हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर मैं आपसे, चूँकि आपका स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट भी आप हैं, तो सबसे पहले मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी। हमने देखा कि 1997 के एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है वो बुनियादी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उसको ज़रा और मज़ीद रोबस्ट किया जा रहा है। ये उस वक्त पहले हुआ था कि जब APC हुआ था, तो 2 साल के लिए इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था कि आपने जब किसी के ऊपर अगर नेशनल सिक्योरिटी के मद के अंदर कोई शुबा है तो उसको 3 महीनों की डिटेंशन उसकी हो सकती है, वरना आपके पास 30 डेज़ का रिमांड भी होता है। क्या हम गैर मामूली हालात से गुजरे सिक्योरिटी वाइज, आप क्या कहेंगे? सारा जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ रियली ऑनर फॉर मी टू हैव विद यू। सेकंड बात करते हैं पाकिस्तान। आप देखें कि स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान के चारों तरफ अगर आप देखें, चारों तरफ से मतलब मेरा समंदर है। आप ईरान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका अफ़गानिस्तान आपके लिए सबसे बड़ा मसला है। वो 2610 किलोमीटर का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, जिसको फेंसिंग करना भी एक काम है दुनिया में, वो भी एक बड़ा मुश्किल मराहल है। उसके साथ आप देखें तो आपके साथ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आपसे 4 गुना बड़ा और एक बदबूदार किस्म का दुश्मन है, जिसके एम, जिसका मकसद, जिसकी स्ट्रेटजी, वो हर वक्त उसका जो एक RSS की आइडियोलॉजी लेके, वहाँ के जो एक लीडर हैं जो BJP के रहनुमा नहीं है, मैं समझता हूँ वो एक RSS के गुंडे हैं, उनका एक ही स्लोगन होता है पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी, ISI आके आपको लूट जाएंगे, आपको दिल्ली पे झंडा लगाएंगे। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें स्ट्रिक्ट सख्त मुल्क के अंदर कानून साजी करनी है। जिस तरह से हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्लेयर्स आके इंटरवीन करते हैं, और वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हमारे दुश्मन अनासर हैं, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं। उसके लिए हमें सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। सख्त से सख्त कानून की आपने बात की। हमने ये भी देखा कि आप अप्रीहेंड करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत को एक बड़ा गहरा ज़ख्म लगा हुआ है, वो है 9 मई का सानिया। अच्छा, सानिया 9 मई में हमने देखा है कि बहुत सारे उसके जो मुजरिम हैं वो बरी हो रहे हैं, अदालतें जो उनको छोड़ भी रही हैं। क्या आपने देखा, दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी कोई भी कौम है उसको इस तरीके से इश्तियाल दिलाया और उसको एक मजमूम तरीन तरीके से, एक साजिश के ज़रिए से अपनी ही दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला आवर होने के लिए उकसाया गया, उसको लीड किया गया। आप क्या समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने क्या 9 मई के मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ वैसे एक्शन लिया जैसे कि होना चाहिए था? देखें, आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल करा है। सबसे पहले तो मैं थोड़े से इसको आपको डायनामिक्स बताऊं। ये वो मुल्क है जो हिंदुस्तान इससे 4 गुना ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पैसा इस पे खर्च करता है, अपनी आर्मी के डिफेंस के ऊपर। डू यू नो, मोर देन $60 बिलियन वो इस चीज़ पे खर्च करता है। अब आते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो मेली आंख से देख भी नहीं सकता। उसने एक अटेम्प्ट किया और वो फिर हमने उसको गिराया, उसको हमने चाय पिला के, पेंटासिस चाय पिला के हमने उसको वापस किया। हालिया आपने देखा बरतानिया में एक इंसिडेंट हुआ, एक बंदे ने मिसगाइड किया कि ये जो अटेम्प्ट हुआ था ये एक किसी मुस्लिम ने किया। बरतानिया ने क्या किया? मदर ऑफ
डेमोक्रेसी, उसने एमरजेंसी लगाई 24/7 365 डेज अ वीक उन्होंने अदालतें लगाई, उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया, उनको सजाएं दी और उसको ख़त्म किया। मैं हैरान हूँ हमारी रियासत के ऊपर कि ये जो 9 मई का इंसिडेंट करने वाले, मैं कभी भी नहीं मानता कि ये कोई सच्चे पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के उन दुश्मन अनासर के हाथों खेले जो आज तक ये सोच भी नहीं सकता। उसका एक ड्रीम था कि मैं यहाँ से जाऊँगा और 65 में जाके चाय पीऊँगा लाहौर के जिम खाने में, और वो ड्रीम हमारे पाक आर्मी, हमारे लोगों ने, हमारे अवाम ने वो मिट्टी में मिलाया। इसी अवाम ने वो, उनका जो ड्रीम था कि हम जाके चाय पिएंगे। तो ये कैसे इंसिडेंट हुआ 9 मई का? और 9 मई के ऊपर क्यों नहीं लेजिस्लेशन हो रही है इन लोगों को जो हमारे मुल्क के अगेंस्ट हैं, जो हमारे पाक अफवाज के अगेंस्ट हैं, जो हमारे उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। आपने ये देखा कि शोधा की यादगारों को मिसमार किया गया, कैसे एक शदीद किस्म की जहरीली किस्म की हर्जा सराई हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी, और किस तरीके से इंडियन मीडिया दुश्मन कुव्वतों ने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने 24/7 कवरेज की पाकिस्तान में होने वाले जो हालात वाक़यात की। अब एक और 9 मई अगर ना हो, उसको अगर रोकना, चूँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इदारों के खिलाफ एक गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडा जो है वो जारी है, और किस तरीके से यूथ को मिसलीड किया जा रहा है। कभी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात होती है, कभी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बात होती है, कभी कतर की बात होती है। दोबारा अगर साना 9 मई ना हो, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमें क्या करना होगा? देखें, इसके लिए ना आपको एज अ रियासत आपको सख्त कानून साजी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के बाहर ममालिक में फेक आईडीज़ बना के हमारे यूथ को, जो बहुत टैलेंटेड यूथ है, वो जो बहुत इनकरेज, आप जैसा हमारा नौजवान है जिसके अंदर हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, यू आर ये मेरी प्रेडिक्शन है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीज और मोस्ट हाईली क्वालिफाइड लेजिस्लेटर ऑफ दिस कंट्री। सो हम चाहते हैं कि ऐसे यूथ को हमें इनकरेज करना चाहिए, रादर देन कि ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कानून साजी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो उस 9 मई को आज भी डिफेंड करते हैं, उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। और जो उसका मास्टर माइंड है, उसका नाम मुझे नहीं पता 420 है या 800 समथिंग है, उसको सबसे पहले फिक्स करना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात कही कि जो बाहर बैठे हुए फॉरेन एंड है उसका भी तयन करना चाहिए। किस तरीके से पाकिस्तान में मजमूम सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, फंडिंग करते हैं, यहाँ पर बाहर बैठ के यहाँ पर प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी हमने ये देखा कि अमेरिकन कांग्रेस में से 62 कांग्रेसमैन ने जो एक ख़त लिखा जो बाइडन साहब को, उसके बाद हमने देखा कि यूके पार्लियामेंट से भी 20 पार्लियामेंटेरियंस का एक ख़त आता है। वो भी आप देखते हैं कि एक बड़ी रोबस्ट किस्म की लॉबिंग होती है। जुल्फी बुखारी, इस तरीके के और भी बहुत सारे करैक्टर्स जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एक बड़ी उम्मीदें लगाई हुई कि शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नामजद हो जाते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, वो जो है इमरान खान साहब को बचा लेंगे आके। तो जो फॉरेन इंटरफेरेंस का एलिमेंट है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत को इंसाइट करने वाला जो एलिमेंट है, हम इसको बहैसियत रियासत क्या काउंटर कर रहे हैं? क्या हमने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई है इसके वाले? देखिए जी, ये जो सारा कुछ होता है ना दुनिया में, ये सारा कुछ पीआर कंपनीज कर रही होती हैं। आप कंपनी हायर करते हैं, वो कंपनी आपसे पैसे लेती है और ये सारा काम आपको करके दे देती है। जो आपने एग्जांपल दिया, जो जुल्फी बुखारी साहब वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ पीआर कंपनीज करती हैं। वो पीआर कंपनी करती हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में पैसे देती हैं, जो कमला की वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते हैं, और वो उनसे ये काम करवा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर इजराइल के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा, उसको टस से मस नहीं हो रहा। वो एक वहशी दरिंदा बना हुआ है जो मुसलमानों को दिन ब दिन खा रहा है। हम उसको देख के उसे क्या फ़र्क पड़ता है? और उसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने अपनी हाउस में उसके अगेंस्ट पेश करें, दिस इज़ गुड, बट इनके ऊपर कोई कान नहीं धरना चाहिए। ये वही अमेरिका है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जिसके लिए आपने कहा था कि अमेरिका ने खत भेजा है, रिजीम चेंज हो गया यहाँ पे। क्या वही डोनाल्ड ट्रंप आके आपको अभी बचाने के लिए क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? मुझे तो इनके हंसी आती है जब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा। भाई, अमेरिका में कोई भी काला प्रेसिडेंट आ जाए, लाल नीला पीला आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे एक और बड़ी अचंभे की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी स्ट्रैटेजी अमेरिका फर्स्ट है।
تو وہ عمران خان فرسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ لائک یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نومبر کے اندر خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, ادھر سے ٹرمپ آ جائے گا, وہ آ کے ڈائریکٹلی سب سے پہلا پریزیڈنشیل آرڈر یہی جاری کرے گا. یہ اتنا زیادہ جو بڑے لیول کا جو خیالی پلاؤ, ان کے بڑے بڑے سینئر سیاستدان لطیف کھوسا صاحب تو روزانہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑی فیلسی کہاں سے, اس کا جنم کہاں سے ہوا؟ میں آپ کو اس میں عرض کروں نا کہ ان کا جو لیڈر ہے نا, یہ ان کا منشور ہے, یہ ان کا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بولے, مس گائیڈ کریں. مطلب کھوسو صاحب جیسا آدمی جس کو سارا پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلی الیکشن کمپین تھی اس نے کہا تھا میں میکسیکن وال بناؤں گا. وہ اس کا الیکشن کا موٹو کیا تھا کہ امریکن فرسٹ, میں امریکہ کو پروٹیکٹ. آپ کو بہت زیادہ بخوبی پتہ ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مینیفیسٹو ہے اس کا جو اہم پارٹ ہے وہ اس نے کہا ہے میں نیٹو کو ختم کروں گا. میں کیوں پے کروں 28 ملکوں کی سیکیورٹی کی چارجز؟ یورپ کے 25 ممالک ہیں جن کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, جن کے پاس فوج بھی نہیں ہے. نیٹو ان کو جا کے پروٹیکٹ کرتا ہے, پیسے میرے, میں کیوں دنیا کو. جبکہ اس یہ جو مینیفیسٹو اس کے خلاف پوری جوش لابی ہے, پورا ویسٹ ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو ہو, ہمارے اوپر کوئی حملہ ہو تو امریکہ آ کے ہمیں پروٹیکٹ کرے. لیکن ہاؤ کین پاسبل کہ ایک ایسے انپریڈکٹیبل آدمی کو جو کبھی کہتا ہے کہ میں رشیا جا رہا ہوں, کبھی کہتا ہے میں OIC جا کے ملیشیا میں بنا رہا ہوں, کبھی کہتا ہے کہ میری حکومت ڈونلڈ لو نے گرائی. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات, اس میں بڑا اہم نقطہ جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے یہ والے تضادات تو ہم نے دیکھ لیے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کے بارے میں ان کا بڑا ہی ایک خوفناک قسم کا ایٹیٹیوڈ رہا. پھر خان صاحب کے ساتھ ان کے ایک دم سے انٹرسٹ جو ہے الائن ہو گئے. ابھی بھی آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو پاکستانی جو لابسٹ ہیں جو ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہیں اس امید کے اوپر کہ وہ خان صاحب کو نکلوائیں گے, ان سے جو ہے ان کا ڈیلیگیشن ان سے ہاتھوں ہاتھ مل رہا ہے. انفیکٹ ان کی ڈاٹر ان لا بھی جو ہے وہ بھی پاکستانی ڈیلیگیشن جو پاکستانی سپورٹرس اور عمران خان ہیں ان سے ملی ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ کوئی بھی جو قدم اٹھاتا ہے, ایون کہ جو 62 کانگریس مین کا جو خط بھی ہے, امریکن انٹرسٹ وہاں پر ہوتے ہیں تو تب وہ قدم اٹھاتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہے ان کی روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں وہ بھی پرو عمران خان صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ وہ بڑے شدید قسم کے جو ہے اینٹی پاکستان ان کا نیریٹو ہوتا ہے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے پاکستان کی پالیسیز کی وجہ سے بگاڑ ہوا. تو کیا اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکن انٹرسٹ کو سوٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے زلمے صاحب کا بھی دیکھتے ہیں بڑا روبسٹ جو ہے سٹینڈ سے عمران خان صاحب کے اوپر, یہ 62 کانگریس مین بھی ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم بھی خان صاحب کے لوگوں سے مل رہی ہے, یہ سب کنیکٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے کتنا بیوٹیفل سوال کیا ہے کہ جتنے بھی اینٹی پاکستان لوگ ہیں, وہ زلمے خلیل زاد ہو یا باقی, وہ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس بندے کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ مطلب کل آ کے مودی جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ اس سے کیا اندازہ لگا؟ میں تو زلمے خلیل زاد کو دوسرا مودی کہتا ہوں جو اینٹی پاکستان ہے, ہر وقت اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے سن ان لا ہیں, یہ زلفی بخاری صاحب کے دوست ہیں, اس وقت حکومت گرا دی تو اس وقت زلفی بخاری صاحب نہیں تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ لو نے ہماری حکومت. تو ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد تھے وہ تو اس وقت ہی ان کے ساتھ دوست تھے, وہ ان کے تھرو کمیونیکیٹ بھی کرتے تھے, جو ابھی صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسی بیوقوفوں والی بات ہے. وہ میں کہتا ہوں بڑے شارپ لوگ ہیں, وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں, اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اپنی الیکشن کمپین کرا رہے ہیں. اسپیشلی جو یہ سی پیک ریلیٹڈ جو سبوتاج ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت بڑی ایک پروٹیسٹ موومنٹ بھی بلوچستان سے جو چلتی رہی, اور کبھی جو ہے وہ لائک اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ کبھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, کبھی پھر وہ دوبارہ وہ اسٹیل میٹ کی طرف چلی جاتی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ جیسے وہاں پر جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں. یہ جو تمام فیکٹرز ہیں بلوچستان کے, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا چائنیز رسپانس, چائنیز ریزرویشنس بھی آ رہے ہیں, اور سی پیک کے حوالے سے خاص طور پر سی پیک جو اس طریقے سے آگے بڑھ نہیں رہا آگے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ بلوچستان میں ہماری کاؤنٹر ٹیررزم جو اسٹریٹجی ہے وہ کیسی جا رہی ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ جو ہماری یہ مت ہے نا کہ ہم سے چائنیز جو ہے وہ کوئی ناراض ہیں. میری کل رات رشین ڈے تھا, وہاں پہ چائنیز کونسل جنرل تھے, میری ان سے کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اور دے آر ویری مچ سیٹسفائڈ کہ دیکھیں حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں, ٹیررزم یہاں پہ بھی ہے, اینٹی ایلیمنٹس بھی ہیں, دے نو بیٹر دین اس کہ یہ جو ہم کاسٹ پے کر رہے ہیں نا,
یہ پاکستان جو بلوچستان میں کاسٹ پے کر رہا ہے نا, دس از ناٹ اونلی فار پاکستان. یہ بھی میں لیٹ می الاؤ ٹو ٹیل یو کہ یہ ہم کاسٹ جو پے کر رہے ہیں ٹیررزم کا, یہ سب سے بڑا جو تھریٹ ہے. یہ میں نے کونسل جنرل کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ یہ بیسیکلی تھریٹ از ٹو BRI ناٹ سی پیک. یہ جو اینٹی ایلیمنٹس ہیں یہ چائنا کے دشمن ہیں, وہ پاکستان کے تو ہیں ہی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن وہ کسی بھی صورت میں آپ کے BRI کو سکسیسفل نہیں ہونے دے رہے ہیں. اینڈ ہی واز ایگریڈ ود می کہ یس وی آر آن اٹ, کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں, آپ ہماری سپورٹ کریں. دیکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو پہلا فیز کیا تھا وہ $26 بلین کا تھا سی پیک کا, جس کے اندر ہم نے انفراسٹرکچر اور ہم نے انرجی کریٹ کی. اب جو سیکنڈ فیز ہے وہ بھی تقریباً اتنے کا ہی ہے, وہ $32 بلین کا فیز ہے, جس کے اندر ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنانے ہیں. اچھا, اس اسپیشل اگر آپ سمجھتی ہیں اس بات کو, اگر چائنا کی سکسیس کا کوئی ایک ایگزامپل ہے نا تو وہ ان کے اسپیشل اکنامک زون ہے جو انہوں نے ترقی کی اور جو انہوں نے ایکسپورٹ کیا. وہ راتوں رات آپ نے دیکھا کہ امیر دنیا کے سپر پاور اکانومی کے کیسے بنے, بیکاز آف اسپیشل اکنامک زون. اور ان کے اتنے بڑے بڑے اسپیشل اکنامک زون ہیں, جتنے ہمارے شہر ہیں اتنے بڑے انڈسٹریل اکنامک زون ہیں. اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپریشنلائز ہونے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, ہمارے پاس رشاکائی بنا ہوا ہے, ہمارے پاس دھابے جی بنا ہوا ہے, ہمارے پاس فیصل آباد بنا ہوا ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کراچی میں بنا ہوا ہے. وہاں سے کمپنیز آئیں گی جو B2B بھی کریں گی, G2G بھی کریں گی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ہو رہی ہے. آپ کو انشاءاللہ کچھ دن میں ہی یہ خوشخبری ملے گی کہ جو نیکسٹ فیز ہے نا, اس کے اندر آپ کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی ہوگی, جس کے اندر ہم نے $100 بلین, جو اس وقت ہمارا $32 بلین کا ایکسپورٹ ہے, ہم نے $100 بلین کا جو ایکسپورٹ ٹارگیٹ رکھا ہے, اور وہ چائنیز کے مدد سے ہی ہوگا. ہمیں یہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ کہ ہمارے ساتھ چائنیز کو کوئی سیکنڈ پیج پہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں. چائنیز دے نو اباؤٹ اٹ کہ یہ جو دشمن عناصر, میں نے ابھی حالیہ ایک نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پڑھی کہ بلوچستان جو کراچی پاکستان کا ایک پروونس ہے, اس کے اندر سوائے ٹرکی کے دنیا کے ہر ملک کی انٹرفیرنس ہے. اس کے دو ریزن ہیں. نمبر 1, پاکستان کو دنیا کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کو ایٹمک پاور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2, BRI. تو بھائی ہم تو کاسٹ افورڈ کر رہے ہیں اباؤٹ یو چائنا, مسٹر چائنا. اچھا, بڑی اہم بات آپ نے کہی, چونکہ پاکستان جو ہے وہ BRI کی وجہ سے چائنیز انٹرسٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور جتنا پاکستان کے لیے سی پیک امپورٹنٹ ہے اس سے بھی کئی بڑھ کر BRI اور اس میں سی پیک جو ہے چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے, بیکاز دس از ٹیسٹ کیس فار چائنا. چونکہ اگر انہوں نے یہاں پہ سکسیس دکھا دی, یہ دیٹس جیول آف دا کراؤن آف BRI جو سی پیک ہے. اس میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہاٹ واٹر کی جنگ ہے یہ تو 100 سال سے لڑ رہے ہیں نا بھائی. رشیا نے کس لیے جنگ کری تھی؟ ہاٹ واٹر کے لیے جانے کے لیے نا, گوادر جانے کے لیے نا, یہی تو جنگ تھی. اور یہ والا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک تھما نہیں ہے, وہ بھی چل رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز بڑی اہم ہے, ہم نے اکنامک فرنٹ پر آپ سے بڑی اچھی باتیں سنی ہیں, کس طریقے سے جو ہے سی پیک کے ذریعے سے امپلائمنٹ بھی آئے گی, ہم اسٹیبل بھی ہوں گے اکنامکلی. مگر اگر روزانہ کی بنیاد پر کیپٹل کے اوپر چڑھائی کی جائے, روزانہ جو ہے یہاں پر دھرنے اور دوبارہ کنٹینرز لگ جائیں, پھر کیپٹل بند ہو جاتا ہے, دنیا کو کیا تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا اتنا زیادہ انسٹیبل ملک ہے؟ کیا یہ ملک جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ایک انارکک کیوٹک سچویشن کے اندر موجود ہے؟ انویسٹر کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ میں آپ کو اس میں عرض کروں نا, پہلے میں ایک سیگمنٹ جو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, ہم اس وقت SIFC کے پلیٹ فارم کے تھرو بہت اچھے طریقے سے انیشیٹو لے رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز ہمارے پاس آن بورڈ ہیں ود دی ہیلپ آف چائنا, ایون رشیا ہمارے ساتھ. ہم سے نو ٹو نو اینی ون, سے یس ٹو ایوری ون. جس طرح سے ہمارے لارجر انٹرسٹ ہیں, ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں, 25 کروڑ کی لوگ ہیں یہاں پہ, وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, وہ کپڑے بھی پہنتے ہیں, کتنا بڑا مارکیٹ ہے. مگر اس سے دیکھیں بہت بڑا مارکیٹ ہے نا, مگر میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر روزانہ کی بنیاد میں ادھر آ رہا ہوں, میں وہیں آ رہا ہوں. تو لیکن دیکھیں یہ ہم پہلے فیز میں تو ہم بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. ایک پروونس دوسرے کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرے اپنے ریسورسز لگانے کے بعد, اور کئی جیسے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہولڈ کرنے لگے پاکستان, کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آ رہا, تو جی آپ کی کیپٹل کے اوپر چڑھائی شروع ہو جاتی ہے. یوتھ ہمارا کتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اس کو سڑکوں کے اوپر نکال کر جو توڑ پھوڑ کی طرف لگایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یو آر ویری رائٹ. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان کے اینٹی ایلیمنٹس ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ SCO کی یہاں پہ
کامیاب ایک کانفرنس ہو جس میں دنیا کے آدھے پاورفل ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا لیڈر یہاں پہ جو لیڈ کر رہا ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے دشمن عناصر کو یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے کہ انڈین بھی آ رہا ہے, وہاں سے رشیا بھی آ رہا ہے, وہاں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون لوگ کرا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایس سی او جیسی سمٹ میں نہ ہو. اب آپ ایس سی او کے بعد برکس ہوئی, برکس میں وہاں پہ پاکستان کو ڈسکس کیا گیا اور دے آل ور ایگریڈ کہ پاکستان برکس کا ممبر ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے, پاکستان اس خطے کا ایک پوٹینشیل ملک ہے جس کے پاس اتنے بڑے پوٹینشیل لوگ ہیں, ریسورسز ہیں, انرجی ہے. کوئکلی ایک بات بتا دیجئے کہ اس وقت دوبارہ جو ہے ہمارے پاس ایک جماعت جس کا کام صرف اور صرف سڑکوں کے اوپر آ کر توڑ پھوڑ کرنا ہے اور انتشار پھیلانا ہے, اب وہ دوبارہ بات یہی کر رہے ہیں کہ ایوانوں میں اب ہم مسئلے سالو نہیں کریں گے, پارلیمانی مسئلے جو ہیں اب ہم سڑکوں کے اوپر فیصلے کریں گے. ہم کوئی کہہ رہا ہے کتنے لاکھ بندہ لائیں گے, اتنے لاکھ, یہ والا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کب ہمارے سیاستدان جو ہے پارلیمنٹ میں اپنے مسائل حل کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ پورا ملک جو ہے وہ بند کرنے کے بعد اور ملک کے اوپر انتشار کیوس پھیلانے کے بعد جو ہے تب آپ اپنی ڈیمانڈز رکھیں. یہ سلسلہ کب رکے گا؟ میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا. سیاست ایک عبادت ہے, وہ اچھے لوگ کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ملک دشمن ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں. جو بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم روڈ پہ آئیں گے, ہم سڑکیں بند کر دیں گے, ہم ڈی چوک پہ بیٹھیں گے, جب تک آپ ان کے لیے اسپیشل قانون سازی کر کے اور ان کو فکس نہیں کریں گے, ملک کے لیے یہ بولتے رہیں گے اور انتشار پھیلاتے رہیں گے. اس وقت ریاست کے لیے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ ان لوگوں کو فکس کرنا ہے, ان سب کو بیہائنڈ دا بار بھیجنا ہے. یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے. سیاست اس ملک میں, دنیا میں سیاست کرنا عبادت ہے. یہ سارے کے سارے اینٹی پاکستان ہیں, اینٹی پاکستان کی ترقی ہے. ان کو نئی لیجسلیشن کی جائے اور ان کو جب تک آپ ان سب کو سزائیں نہیں دیں گے, ایگزامپل نہیں کریٹ کریں گے, تب تک یہ بولتے رہیں گے. تو لہٰذا ریاست کی یہ امتحان ہے, ان سب کو جو بھی ریاست کا امتحان ہے اور سب کو جو ہے ایک پیج کے اوپر آنے کے لیے سب سے پہلے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہوگی کہ اس طریقے کے انتشاری ایلیمنٹس ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ابھی تو ہم نے اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا, لیکن نو ڈاؤٹ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب نیکسٹ نشست میں باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے پیسفل پروٹیسٹ موومنٹس ہوتی ہیں اپنے پارلیمانی حقوق کے لیے, عوام بھی نکلتی ہے, مگر کہیں بھی ہم دنیا کے اندر ہسٹری کے اندر نہیں دیکھا کہ وہاں پر جو آپ کا ایک واحد ایجنڈا جو ہے اداروں کے اوپر چڑھائی ہو, کیپٹل کے اوپر جو ہے آپ جو ہے انتشار پھیلانے کے لیے, کیوس پھیلانے کے لیے آپ کی نیت سب و تاج ہو. اگر ہم نے ایسا دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا. مگر اگر وطن عزیز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں انکار نہیں کیا جا سکتا, اور کس طریقے سے پاکستان کو دشمن قوتوں کی کانسپریسیز کا سامنا ہے. ایسے میں اگر اپنے ہی لوگ اگر پاکستانی ریاست کے خلاف کسی پروپیگنڈا کا ٹول بن جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو یہ ملک اتنی قربانیوں سے بنا تھا, اس کے بعد شہداء کی اتنی قربانی ہے, دہشت گردی کے خلاف ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, تو وہ تمام قربانیوں کا ہم اس وقت یہ صلہ دے رہے ہیں کہ ہم دشمن قوتوں کا اعلی کار بن رہے ہیں, ہم مذموم ترین کیمپینز کا حصہ بن رہے ہیں, ہم اپنے کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. آپ کو اس بارے میں سوچنا ضرور ہوگا کہ آپ کی کسی ایک پوسٹ کی وجہ سے, آپ کی کسی ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے, آپ کی کسی ایک بیان کی وجہ سے جو ہے ریاست پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.